السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 شعبان المعظم 1444 ہے اور 7 مارچ 2023 ہے، ٹیوزڈے کا دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، وقال تعالی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول، وقال تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، اس میں سب سے پہلی آیت ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں میں نے دنیا بنائی، میں نے 12 مہینے رکھے۔ اب وہ جو 12 مہینے رکھے گئے ان کے نام عرب میں جو رکھے گئے اور جو مشہور ہوئے وہ کسی چیز کے ساتھ ملا کر، یعنی کسی وجہ سے رکھے گئے۔ سب سے پہلا نام جو اللہ تبارک و تعالی نے کے کیلنڈر میں آتا ہے وہ ہے محرم۔ محرم کہتے ہیں احترام کو۔ احترام کس چیز کا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا، اس محرم کے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو جنت میں رکھا، ان کو اس دنیا میں بھیجا، عہد الست لیا۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے محترم قرار دیا اور آدم علیہ السلام کو بھی محترم قرار دیا، انسانیت کو بھی محترم قرار دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ہی ان کو رزق دینے والا ہوں، میں ان سے رزق مانگنے والا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا نام ہمارے اسلامی کیلنڈر کا ہے محرم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینے ایسے رکھے جن کو محترم قرار دیا، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، لوٹ مار، ان سب چیزوں کو روک دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 سوالات کیے گئے۔ ان 14 سوالوں میں سے 8 سوال جو ہیں سورۃ البقرہ میں ہیں۔ اس میں سے ایک سوال ہے یسألونک عن الأہلہ،
لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، فرما دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ آسمان پہ جو ہم نے چاند بنایا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا ایک کیلنڈر ہے جس سے تم معلوم کرو گے مہینوں کی تعداد۔ کون سے مہینوں کی؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جو 12 مہینے میں نے بنائے ہیں ان میں سے 4 مہینے محترم رکھے ہیں، ان مہینوں کی تم تعداد گن سکتے ہو اس چاند کے کیلنڈر سے، اس چاند کے گھٹنے بڑھنے سے۔ اور تم نے دعا مانگنی ہے جو، وہ کیا؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو میرے لیے امن کا، چین کا، سکون کا، سلامتی کا باعث بنا۔ اے چاند تیرا رب بھی اللہ اور میرا رب بھی اللہ، یعنی شرک کی نفی کر دی یہاں کہ چاند جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور اللہ کے حکم سے ڈھلتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو 4 مہینے محترم بنائے اس کے اندر سے ان مہینوں کی تعداد کس طریقے سے رکھی؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قل ہی مواقیت للناس والحج، اس کے ذریعے تم اپنے مہینوں کی تعداد گنتے ہو اور حج کی تعداد کا، حج کے مہینے کا تمہیں پتہ چلتا ہے۔ تو جس مہینے میں تم حج کرنے کے لیے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج حمیق۔ اے ابراہیم، خانہ کعبہ تم نے اب بنا دیا، اب تم لوگوں کو آواز لگاؤ کہ وہ حج کے لیے آئیں، تو تم دیکھو گے کہ دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر حاجی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر تک پہنچیں گے۔ دبلے پتلے اونٹوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ سفر اتنے لمبے لمبے تھے اور لوگ اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر جب سفر حج کے لیے نکلتے تھے تو وہ ٹائم جو لگتا تھا، مہینہ لگ جاتا تھا، 1.5 مہینہ لگ جاتا تھا، اور عرب کا کلچر یہ تھا کہ وہ لوٹ مار کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے 3 مہینے ایک ساتھ حج کے لیے امن، چین، سکون، سلامتی کے ساتھ لوگ حج کے سفر کو طے کریں اور حج کریں اور واپس لوٹ کے خیر و برکت کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ یہ 3 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے محترم رکھے۔ اب یہاں پر سفر کا مہینہ آتا ہے اگلا۔ سفر کے مہینے میں جو ہے وہ آپ سنا ہوگا آپ نے، سفر کا مہینہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ 3 مہینے جب سفر کے یعنی یہ ملے تھے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم حج کے لیے، تو اس کے اندر لوگ سب امن چین سے اپنی بزنسز کر رہے تھے، اپنے کام کر رہے تھے، ان کو لوٹ مار کا کوئی خدشہ اور اندیشہ نہیں ہوتا تھا۔ سفر کا چاند جیسے ہی نظر آتا تھا تو عرب لوگوں کے جو کلچر کے مطابق شب خون مارنا، لوٹنا، قافلوں کو لوٹنا، لوگوں کو قتل کرنا، یہ ان کا ایک پیشہ تھا۔ تو سفر کے مہینے تک اگر کوئی قوم اپنے گھر کو نہیں پہنچتی تھی تو اس پہ بہت بھاری گزرتا تھا وہ سفر کہ کہیں ہم لوٹ مار میں پھنس نہ جائیں۔ اس وجہ سے سفر کا مہینہ بھاری مہینہ کہلاتا ہے۔ ہمارے لیے جو ہم نے کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ سفر کا مہینہ بھاری ہوتا ہے، یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارا شریعت ہمیں یہ بات نہیں سکھاتی۔ آگے آتا ہے ربیع الاول۔ ربیع کہتے ہیں فصل کو۔ پہلی فصل جو تھی اس کا نام انہوں نے رکھا پہلی فصل ربیع الاول۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے لوگوں، تم پر ہمارا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول برپا کیا، ٹھیک ہے، جو تم کو کتاب سکھاتا ہے، جو تم کو حکمت کی باتیں بتاتا ہے، جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور اس سے پہلے کیا تھے؟ تم گمراہی میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو ربیع الاول کیا؟ پہلا فصل کا مہینہ،
اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اب کچھ کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو ہوئی، کچھ کہتے ہیں 6 کو ہوئی، کچھ کہتے ہیں 5 کو ہوئی. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کس تاریخ کو ہوئی. ہمیں یہ پتا ہے کہ ربیع الاول پہلی فصل کا دن، جس فصل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ وہ مہینہ ہے ربیع الاول کا. اس کے بعد آتا ہے ربیع الثانی. ربیع الثانی میں کیا ہوا؟ ربیع الثانی فصل نکلنے کا دوسرا مہینہ تھا. پھر آتا ہے مہینہ ہمارا جمادی الاول، جمادی الثانی. جماد کہتے ہیں جمنے کو، اتنی سردی ہونا کہ پانی جم جائے. تو جب پانی کے جمنے کا پہلا مہینہ، پانی کے جمنے کا دوسرا مہینہ رجب. رجب کا مہینہ آتا ہے اب دوبارہ سے، اور یہ 8واں مہینہ ہے مسلمانوں کا. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے لڑائی کرنے کو منع کیا تھا، لوٹ مار کرنے کو منع کیا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ جو ربیع الاول میں فصلیں نکلیں، ربیع الثانی میں فصلیں نکلیں، ان کو کاٹا گیا. جمادی الاول جمادی الثانی میں ان کو سیو کیا گیا. ان کو جو ہے اب مختلف جگہوں میں، مختلف علاقوں میں بیچنا ہے. اب اگر یہ فصلیں ہم نے اتنی محنت سے کری ہیں اور ہم رستے میں لوٹ لیے جائیں تو مشکل ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے رجب کا مہینہ محترم مہینہ رکھا، اور 27 رجب المرجب کو اللہ تبارک و تعالی نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ تبارک و تعالی نے 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ حتیم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، وہاں سے اٹھایا اور ان کا دل دھلوایا اور ان میں وہ پاور ڈالی، اور اللہ نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کروایا، براق پہ سفر کروایا. براق وہ جانور تھا جس کا حضور فرماتے ہیں ایک قدم اس جگہ پڑتا تھا جہاں تک حد نگاہ جاتی ہے. یعنی وہ اتنی تیز سواری تھی کہ 6 مہینے کا سفر ہے خانہ کعبہ سے بیت المقدس کا، اگر آپ اونٹ کے اوپر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات ان کو اتنی تیز سواری کے اوپر جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک پہنچا دیا. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبلے کو دیکھا جس قبلے کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے. انشاءاللہ العزیز بہت جلد میں آپ کو تحویل قبلہ کے اوپر بھی ایک لیکچر دوں گی، جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ مہینے میں تحویل قبلہ کس طریقے سے ہوا. تو لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اور معراج میں ہمیں تحفہ ملا نماز کا. اور نماز ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 50 نمازوں سے 5 نمازیں رہ گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھایا. وہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو مشاہدہ فرمائی، جن کو احادیث سے مبارکہ کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک پہنچایا گیا ہے. تو یہ محترم مہینہ ہے رجب کا. اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے شعبان کا. شعبان کہتے ہیں 2 بہترین چیزوں کے درمیان کوئی چیز ہونا. ٹھیک ہے، 2 بہترین مہینے یعنی رجب اور رمضان، ان دونوں بہترین مہینوں کے درمیان میں ایک مہینہ آتا ہے شعبان. شعبان کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ اس کے اندر پانی کو کھودنے کا کام کیا گیا تھا تاکہ رمضان المبارک کی تیاری کی جائے اور پانی کی مسلسل فراوانی مسلمانوں کے لیے ہو جب وہ روزہ کھولیں. اس کا ایک معنی یہ ہے، ابن حجر فرماتے ہیں شعبان کا دوسرا معنی یہ ہے کہ رجب کے بعد جو جنگ و جدال ہونا شروع ہو رہا ہوتا تھا، تو اس زمانے میں اونٹنیاں جو تھیں
وہ سفر نہیں کرتی تھیں اور ان کی بریڈنگ کا ٹائم تھا. شعبان کے مہینے میں اونٹنیوں کی بریڈنگ کا ٹائم تھا اور اس مہینوں میں ان کے بچے وغیرہ پیدا ہونے کا ٹائم تھا. اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ ان پر اپنی سواری نہیں کر پاتے تھے شعبان کے مہینے میں. رمضان آتا ہے شعبان کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے کو لوگ بھولے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی رجب کا مہینہ ایک مقدس مہینہ ہوا اور اس کے بعد اس میں حرام تھی سب جنگ و جدال. پھر یہ مسلمان، پھر یہ لوگ جو ہیں، مسلمان نہیں، پھر یہ لوگ جو ہیں جن کا کام لوٹ مار کرنا ہے، وہ پھر بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم جلدی سے لوٹیں، کھسوٹیں، یہ کریں وہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تحویل قبلہ ہوا. ٹھیک ہے؟ رجب میں کیا ہوا؟ نماز آپ کو ملی. شعبان میں کیا ہوا؟ تحویل قبلہ ہوا. اس میں بھی ڈیٹ کے اندر اختلاف ہے کہ کس ڈیٹ کو ہوا. ہمیں یہ نہیں جاننے کی ضرورت کہ کس ڈیٹ کو ہوا. ہمیں یہ پتا ہے کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، آئیے ہم آپ کو بدل دیتے ہیں اس قبلے کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف جو قبلہ آپ کو پسند ہے. اور یہ قبلے کا تبدیل ہونا شعبان میں ہوا تھا. اس لیے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھا کرتے تھے رمضان کے بعد. یعنی رمضان کے تو روزے پورے مہینے کے ہوتے، مگر شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے؟ اور شعبان میں روزے رکھنا ایک نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت کیا ہے اس کو ہم آگے انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے. ابھی آپ سمجھ لیجئے شعبان جو ہے 2 مہینوں کے درمیان ایک وہ مہینہ ہے جس کو لوگ بھولے ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ اس مہینے کو قرآن والوں کا مہینہ کہتے تھے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہتے تھے کیونکہ جو حافظ قرآن ہیں ہمیں تراویح پڑھانی ہوتی ہے تو ہم جو تیاری کرتے ہیں نا تراویح کی، وہ شروع ہو جاتی ہے ہماری شعبان کے مہینے سے. ہم دور کرنا شروع کرتے ہیں آپس میں تاکہ ہمارا قرآن مجید جو ہے وہ بہترین طریقے سے پختہ ہو جائے، ہمیں متشابہات اس میں نہ لگے اور ہم اپنے رب کا قرآن پڑھ سکے قیام اللیل کے اندر. ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی بڑا فنکشن ہونے والا ہوتا ہے، جب بھی ہم کوئی چیز اپنے گھر میں شروع کرنے والے ہوتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ جیسے مجھے اس وقت آپ کو درس کے لیے تیاری کرنی تھی تو میں صبح 10 بجے سے بیٹھی ہوں اور 4 بجے تک میں بیٹھی رہی تاکہ میں اس کو اچھی طریقے سے ہر طریقے سے اس کو آپ کو بیان کر سکوں. تو کیا ہوا؟ اس کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں شعبان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم تمہیں تیاری کروا رہے ہیں. اور تیاری کس چیز کی کروا رہے ہیں؟ ہم تمہیں تیاری کروا رہے ہیں رمضان المبارک کی. کیوں؟ کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں نازل ہوا ہے قرآن مجید. ٹھیک ہے؟ اور قرآن مجید نازل ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ تلاوت کیجئے کتاب کی جو آپ پر نازل ہوئی ہے نماز میں. ٹھیک ہے؟ اور رمضان المبارک کی راتوں میں کیا ہے؟ قیام اللیل ہے. اب یہاں پر آپ سمجھیے، آگے ہم ان مہینوں کو سمجھتے ہیں، پھر میں آپ کو انشاءاللہ العزیز آگے بتاتی ہوں. شعبان کے بعد رمضان المبارک آتا ہے. رمضان کا مطلب ہے برننگ ہیٹ، یعنی بہت
गरम चीज, ठीक है। रमदानुल मुबारक जब हम रोजे रखते हैं तो उस जमाने में गर्मियों में रोजे आए थे, और रमदान की पीछे की जो हिस्ट्री है वो ये है कि जब मैंने आपको बताया शाबान में ऊंट जो होते थे वो बच्चे पैदा करने का वो उनका टाइम होता था, वो एक महीना होता था जिसमें वो रिप्रोडक्शन होती थी, और इन लोगों का काम था कि ये लूट मार करें, ठीक है। तो ये रोज़ों रमजान में ये घोड़ों को रोजा रखवाया करते थे, क्योंकि घोड़ा एक लतीफ जानवर है, और घोड़े को जो है वो ट्रेनिंग देने के लिए इनको क्या करना पड़ता था, ये घोड़े को ट्रेनिंग देने के लिए गर्म हवाओं के थपेड़ों को घोड़ों के मुंहों पे लगाते थे और अपने मुंहों पर कपड़ा लपेट देते थे, ताकि ये घोड़ों को 1 महीना 2 महीना ट्रेनिंग दें, ताकि ये लूट मार कर सके, क्योंकि अगला महीना शव्वाल का है और फिर ज़ीकात, ज़िलहज और मुहर्रम, फिर वो 3 महीने आ जाएंगे। तो घोड़ा चूंकि तेज रफ्तार है तो अब ये जल्द अज जल्द जो है वो अपना काम करके लूट मार करके वापस अपने घरों को लौटे। तो ये रोजा रखवाते थे घोड़ों को, उन्हें भूखा प्यासा रखते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने यही रमज़ानुल मुबारक का लफ्ज लिया और हमारे लिए रमज़ानुल मुबारक को चूज किया, और उसमें कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, कि महीना रमज़ान का इसमें नाजिल हुआ है कुरआन। उसके बाद शव्वाल का महीना आ जाता है। शव्वाल के महीने के अंदर क्या हो रहा है, अब शव्वाल के महीने के अंदर घोड़े जो है, ये जो ऊंट वगैरह हैं, ये सारे के सारे अब इनकी औलादें होने शुरू हो रही हैं। तो ये लोग जो है अब शव्वाल के महीने में ऊंटों की बहुत हिफाजत करते थे, ऊंटों का बहुत ख्याल रखते थे, और उनके बच्चों का भी बहुत ख्याल किया करते थे, इनकी तो नस्लों को याद रखा करते थे। फिर ये महीना आता है और उसके बाद ज़ीक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम का महीना दोबारा से आ जाता है। 8 ये ज़िलहज्जा का जब महीना आता है तो 8 ज़िलहज्जा को कहते हैं यौमुत तरविया। यौमुत तरविया क्या होता है, यानी दिल के परेशान होने को यौमुत तरविया कहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने ख्वाब देखा 3 दिन मुसलसल के वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं, तो 8 ज़िलहज्जा को उनको समझ में आ गया कि ये जो मैंने ख्वाब देखा है ये ख्वाब नहीं है, ये वही इलाही है। तो उनके दिल में जो बेचैनी थी और घबराहट थी, उन्होंने अपने बेटे को ये बात बताई, और यौमुल अरफा यानी 9 ज़िलहज्जा को उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कोई वही है कि मुझे अपने बेटे को ज़िबह करना है। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि ए बेटे, मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर दूं अल्लाह के रस्ते में। तो बेटा क्या कह रहा है, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि अल्लाह ताला ने अगर आपको हुक्म दिया है अब्बा जान, तो आप कर दीजिए जो हुक्म मिला है आपको, और आप इंशाअल्लाह मुझे साबिरीन में पाएंगे। ये बाप और बेटे की मोहब्बत, और बाप और बेटे का एक तरबियत, और बाप और बेटे पर अल्लाह का इनाम जो है ना, वो इस महीने के अंदर जो है वो ज़िलहज्जा की 9 ज़िलहज्जा को हमें दिखाया गया। और इस 9 ज़िलहज्जा को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को ऐसे कबूल किया कि जन्नत से एक मेंढा आया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर छुरी चला दी, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बचा लिया। कितनी बड़ी बात, अल्लाह तबारक व ताला ने इस चीज़ को हमारे लिए और आपके लिए हज बना दिया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को के दीन को संभालने वाला हम सबको बना दिया। 9 ज़िलहज्जा कहते हैं आरफा का दिन, पहचान का दिन। 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी की जाती है, हम यहाँ पर ईद करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने ये महीने हमारे लिए जो बनाए हैं, इनको अगर आप समझ जाएंगी, तो अब आपको जब मैं बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर कि शाबानुल मुअज़्ज़म में जो आमाल किए जाते हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।